پچھلے دنوں میں یہ طے ہوا تھا کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں یہ اپنی تنخواہوں میں سے کم از کم 50,000 روپے الگ کریں گے، اور یہ فنڈ بنے گا جو تحریک انصاف کے ان اسیران کے لیے ہوگا کہ جو 10-10 سال کی قید کاٹ رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ شاید 2-4 لوگوں نے پیسے دیے، اس میں سے کسی نے پیسے نہیں ڈالے، اور وہ جو 10-10 سال قید کاٹ رہے ہیں، پیچھے کسی کا باپ فوت ہو گیا، کوئی بیچارہ خود فوت ہو گیا، کسی کی بیوی جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، تو یعنی یہ تو عوام اور عمران خان یعنی ٹھیک ہے کھڑے ہیں، پارٹی تو لیٹ گئی ہے، یعنی پارٹی تو اپنے عمران خان کے نام سے لیے ہوئے ووٹوں سے وہ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے 50,000 روپے پارلیمنٹرین نکال کے نہیں دے سکتا۔ میرا خیال ہے ایک تو بات یہ کہ وہ پارٹی فنڈ کے لیے سلمان اکبر راجہ صاحب نے کہا، دوسرا جو جیلوں میں ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں ان کو اوورسیز پاکستانی بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو یورپ سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، لوکل بھی مل رہی ہے۔ یہ تھا کہ پارٹی فنڈ کو چلانا اور پارٹی کو چلانا اس کے لیے تھا خاص طور پہ۔ باقی جو ہے معاملہ اس پہ میں ضرور کہوں گا عمران بھائی اپنا انپٹ دیں کہ جو عمران خان نے ایک موقع دیا ہے، اسی طریقے سے میں اس میں اور بھی شامل کروں گا۔ پہلے ذرا عمران خان پولیٹیشنز کی بات کر لوں، اس کے بعد پھر میں جرنلسٹوں کی طرف آؤں گا کہ اسی طریقے سے شہید ارشد شریف نے کفارہ ادا کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ عمران بھائی خود 6 مہینے کے لیے جیل میں رہے، اور بہت سارے جرنلسٹ دے چکے ہیں قربانیاں۔ ادھر سے سیاستدان نہیں ہل رہے، ادھر سے صحافی نہیں ہل رہے۔ عمران بھائی صابر بھائی یہ عدم تحفظ کا شکار ہے جو میری سمجھ ہے، ان میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر نواز شریف میں اعتماد ہوتا اور آصف علی زرداری میں اعتماد ہوتا تو یہ جوتوں کو چھوڑ کے نا سیاست کے میدان میں آ جاتے۔ یہ عمران خان سے بات کرتے کہ خان صاحب ٹھیک ہے ہم نے بھی مار کھائی، آپ نے بھی مار کھائی، اب مل کر نا اس جن کو بوتل میں بند کرتے ہیں اور ان کو ان کے اصل کام پہ لگاتے ہیں جو سیکیورٹی کا ان کا کام ہے۔ ہم ان کو حکم دیا کریں گے اور یہ ہمارا حکم بجا لایا کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم ان کے باپ کے ملازم نہیں ہیں۔ یہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر موقع دیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور معاملہ لٹکا ہوا تھا، اس وقت پی ایم ایل این اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اگر ہم نے عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہ دی تو کہیں عاصم منیر پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے جیل سے ایک نہایت سخت پیغام بھجوایا عاصم منیر کے لیے، اور وہ پیغام جو ہے وہ عمران خان کے سوشل میڈیا سے وائرل ہوا۔ تو وہاں عمران خان نے پلیٹ میں رکھ کے نواز شریف کو اور زرداری کو یہ موقع دیا کہ پالش چھوڑ کر آئین کی کتاب پکڑ لیں، لیکن ان دونوں نے جو ہے وہ پالش نہیں چھوڑی۔ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں اعتماد ہی نہیں ہے، انہیں لگتا ہے کہ اب ان کی کوئی اوقات باقی نہیں بچی، اور اگر انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے گی تو عمران خان کھا جائے گا۔ عمران خان ایک پولیٹیکل آدمی ہے، ڈیلیور کرے گا دوبارہ آ جائے گا، نہیں کرے گا تو آپ آ جائیں گے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہمیشہ سے ہے، اس سے آپ جان چھڑا سکتے تھے، عمران خان نے آپ کو موقع دیا، انہوں نے نہیں کیا۔ شہید ارشد شریف نے اور بہت سارے دیگر صحافیوں نے، جن میں آپ بھی ہیں، محیط پیرزادہ بھی ہیں، وجاہت سعید خان بھی ہیں، اس کے اندر اور بہت سارے ہمارے جرنلسٹ ہیں جو پاکستان سے باہر بیچارے آ گئے، کچھ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان سارے لوگوں نے ایک موقع دیا پاکستان کے صحافیوں کو کہ یار یہ موقع ہے، یہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ، کم سے کم کچھ چیزیں طے کر لو۔ میں نے 2023 میں اسلام آباد پریس کلب میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اپنے حصے کی مار کھا لوں گا، لیکن یاد رکھو سارے لوگ اس قابل نہیں ہیں، کوئی بار کھا پائے گا، کوئی نہیں کھا پائے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ باری باری سب کی باری، میں گرفتار ہو کر آیا، میں نے بار بار مار کھائی ہے، میں اور بھی مار کھا لوں گا۔ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کی باری آنے والی ہے۔ تو وہاں پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ مفاہمت کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، اور میری بات نہیں سنی صحافیوں نے۔ جنہوں نے مجھے اس دن سمجھایا ان میں سے 3 کے پروگرام بند پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے مجھے اس پر سمجھایا ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں، ان کے نام ECL کے اندر ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے پھر کھڑے ہو گئے؟ آج بھی صحافیوں کو یہ جو قربانیاں دے دی صحافیوں نے، ان کو سامنے رکھ کر ایک مثال بناتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جو احمد فرحات نے برداشت کیا، مجھے آپ یہ بتائیں نا، وہ ایک عام آدمی ہے، اور ایک دل کی آواز، ایک عام آدمی کے دل کی آواز وہ سنتا ہے، وہ اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرتا ہے، اور بیسیکلی ہی از اے جرنلسٹ۔ تو جو اس کے ساتھ کیا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساروں کے ساتھ ہو؟ جو جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، یار اس کو کس طرح مارا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں،
اور اس کے ساتھ کیا گھٹیا حرکت کی گئی, کیسے اس کے کپڑے اتروائے گئے اور کیا اس کو ڈیمانڈ کیا گیا, آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. کتنا بڑا دل کر کے وہ آدمی آج بھی وہی کام کر رہا ہے. کوئی عام آدمی ہوتا نا تو وہ کام چھوڑ کے بھاگ جاتا. تو میرے یعنی میں ساتھ ہی بات کروں, ہر آدمی میں پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں یار. آپ کو میری بے شمار چیزیں پسند نہیں ہوگی, آپ کو ہو سکتا ہے صابر شاکر بھائی سے کوئی نفرت ہو یا کوئی آپ کو بغض ہو صابر بھائی سے, لیکن یار فور گاڈ سیک یار, کہ آپ کم سے کم اپنی ذات کے لیے اور اپنے ذاتی اور اجتماعی مفاد کے لیے تو کم سے کم کھڑے ہو جائیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, شعبے کے لیے سارے اکٹھے ہو جائیں. مطلب اس میں کوئی ایسی وہ چیز تو نہیں, راکٹ سائنس تو نہیں ہے, یعنی آج کسی اور پہ ہے, کل آپ کے اوپر آ سکتی ہے. اچھا صابر بھائی, واٹ ڈو یو تھنک, دیکھیں 3 سال گزر گئے 9 مئی کو, ٹھیک ہے, بلکہ 4 سال ہو گئے اف آئی ایم ناٹ رانگ. 9 مئی 2022 پیٹرول کی قیمت 150 روپے 23 میں, اور 26 میں تقریباً 400 سمتنگ 416-17 روپے. تو یہ یعنی یہ کیسی قوم اکٹھی ہوئی, یہ کیسی تبدیلی آئی, یہ کیسا, یعنی وہ بڑا مہنگائی مارچ ہوا کرتے تھے اور ٹرک جایا کرتے تھے اسلام آباد میں, یہ کیسا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور پھر اس کے بعد یعنی مارکہ حق, اس کے شوز, اس کی سکسیس, یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے دیکھیں تو یعنی عام آدمی کے لیے کیا ملا ہے اس میں. عمران خان کو اندر صابر بھائی آپ اس پہ تفصیل سے بات کیجیے گا, میں نے صرف ایک جملہ جی, کیونکہ یہ سوال میرے پہ آنا ہے, میں ایک جملے سے شروع کروں گا صابر بھائی, پھر آپ اس پہ تفصیل سے بات کریں. یہ ذرا سنیں آپ لوگ. 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. یہ ہے وہ منحوس گھڑی ٹرننگ اور پوائنٹ, وہ منحوس آواز اور جملہ جس کے بعد ہم نے کوئی اچھی خبر پاکستان میں نہیں سنی. جی صابر بھائی. دیکھیں بات آپ نے کہا عوام کو, کیا عوام کے لیے رجیم چینج آپریشن تھوڑی کیا گیا تھا, یہ تو کیا گیا تھا عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے. جی, اور یہ کرپشن جو ہے, اب کرپشن ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, کرپشن ان کا مسئلہ نہیں ہے. کرپشن تو اگر ان کا مسئلہ ہوتا تو یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہی نہ. اور یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں یہ تو صرف اس ایک نقطے پر متفق ہیں. آج جب یہ پچھلے دنوں گئے ہیں ایوان صدر میں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے پاس, تو میں نے کہا کہ یہ شاید جائیں گے, ان کا گریبان پکڑیں گے, ان کو گھسیٹیں گے, ان سے پیسے نکلوائیں گے. لیکن وہاں جا کے کیونکہ ڈاکٹر آسم بھی ساتھ ہی تھے تو باقی لوگ بھی, تو پھر وہاں پہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے ملے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, مل کر لوٹ کر کھانے میں جو مزہ ہے نا وہ اس لڑائی میں نہیں ہے, لہذا فیصلہ ہوا کہ ہم مل جل کر لوٹ کر کھائیں گے. ایک بات. دوسری بات, مہنگائی پر جانے سے پہلے ذرا اس میں آپ کو بتا دوں یہ صدر مملکت کا مسئلہ کیا ہے کہ صدر مملکت بننا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا آئیڈیا یہ دیا تھا مریم صاحبہ نے, اور مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کو فارغ کریں اور آپ بنا دیں ان کو, آپ خود بن جائیں صدر. یہ مریم صاحبہ کی طرف سے آئیڈیا آیا تھا بہت پہلے. صابر بھائی میں دیکھ رہا تھا پرویز رشید صاحب کو, وہ بڑے ٹلے منہ کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں پہ, اس کے باہر وہ آ کر کھڑے ہوئے پارلیمنٹ کے, اور وہاں پہ ان سے جب سوال کیا گیا تو پرویز رشید صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا جناب کہ یہ تو جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. حالانکہ ان کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جنگ کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی, انڈیا نے تو 1 روپیہ نہیں بڑھائی, جبکہ بنگلہ دیش نے بھی میرے خیال میں 20% سے کم یا اس کے آس پاس بڑھائی ہیں, اور ہم نے 3 گنا شاید پتہ نہیں کہاں تک ہم قیمتیں لے کر چلے گئے ہیں, ہمیں تو اب تو یاد بھی نہیں رہتا, روزانہ ہی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو صابر بھائی یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا خود بیوقوف بن گئے ہیں؟ حذیفہ رحمان بتا چکے, خواجہ آصف آج ہی خواجہ آصف نے بتا دیا, انہوں نے کہا کہ جی احسن اقبال صاحب نے بتا دیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا تھا, ایف بی آر سے ٹیکس کلیکشن پوری نہیں ہوئی اور وہاں سے شارٹ فال آ رہا ہے, ہم نے ریونیو جنریٹ کرنا تھا, وہ ہم نے آسان طریقہ نکالا کہ پیٹرول اور ڈیزل اور پیٹرولیم مصنوعات اس اکاؤنٹ سے زیادہ عوام سے پیسہ لیا جا سکتا ہے, بجلی سے زیادہ پیسہ لیا جا سکتا ہے. تو اصلاً یہ ہوا ہے
کیونکہ ان کا بنیادی مقصد، کیونکہ اپنے انہوں نے اللہ تلالے کم نہیں کرنے، خود 11 ارب روپے کا جہاز، اپنی وسیع و عریض کابینہ، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عوام کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات جی باجوہ صاحب لاسٹ سیشن کر لیں، پھر جی میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی آخری بات کرنے لگے۔ اچھا بالکل اس کے اوپر مہنگائی اور پھر 9 مئی ایسی چیزیں کھل رہی ہیں، یعنی 9 مئی کو بھی سب کے سامنے ہے عمران بھائی، چونکہ میں بذات خود 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے باہر، یعنی کور کمانڈر ہاؤس میں کے باہر کوریج کر رہا تھا، اور آج صبح ایک ایف آئی آر میرے ہتھے لگی، آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے اندر 2 بندوں کے اوپر الزام ہے۔ میاں محمود الرشید نے آتشی اسلحہ سے ایک بندے کو گولی مار دی اور وہ بندہ جاتا رہا، اور میاں اسلم اقبال نے ایک لمس کے سٹوڈنٹ کے سر پہ گولی مار دی اور وہ بندہ جاتا رہا وہاں پہ۔ اب یہ دونوں کے بارے میں گواہ ہوں، کیونکہ میاں محمود الرشید سے میں نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے انٹرویو کیا، جس نے مذمت کی اس چیز کی۔ اب وہ ایویڈنس کے طور 9 پر مئی پہ کیا ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے؟ 9 مئی جال سازی ہے ساری۔ میں آئی ایس آئی کی قید میں تھا، مجھے آئی ایس آئی والوں نے خود کہا ہے، انہوں نے مجھے خود کہا ہے، میرے تو سارے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیا کر دیا، دیکھو اب یہ ساری زندگی روتے رہیں گے، ہم نے پارٹی توڑ دی، ہم نے ان کو یہ کر دیا، ہم نے بندے اٹھا لیے، ہم تیس نیس کر دیں گے، ہم چلائیں گے وہ آئی ایس آئی میرے سامنے سارا اعتراف جرم خود کر چکی ہے، انہوں نے ہر چیز مجھے خود بتائی، انہوں نے یہ کیسے مشن کیا ہے، یہ تو میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کے اندر ساری چیزیں آئیں گی کہ انہوں نے مجھے کیا کیا کچھ بتایا اور کیا کیا کچھ میں نے وہاں پہ سنا۔ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گی آنے والے دنوں میں۔ معاملہ 9 مئی کچھ بھی نہیں ہے یار، 9 مئی کہانی ہے صرف ایک چھپنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی تھی۔ مجھے بتائیں 9 مئی سے پہلے کیا مارکوٹائی نہیں کر رہے تھے؟ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے نہیں ہوئے 9 مئی سے پہلے؟ ارشد شریف تو 9 مئی سے پہلے شہید ہو گیا تھا۔ میری ٹوٹل جو گرفتاریاں وہ 10 ہیں، 10 میں سے 7 جو ہیں وہ 9 مئی سے پہلے کی ہیں، 3 جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد کی ہیں۔ تو یہ 9 مئی صرف ایک بہانہ تھا۔ مجھے بتائیں نا مراد راز پہ 9 مئی کیوں نہیں لگتا؟ یہ قتل مراد راز پہ کیوں نہیں ڈالا انہوں نے؟ یہ چوہان صاحب پہ کیوں نہیں ڈالا؟ یہ جو کراچی کے بڑے بڑے لیڈر تھے یہ سارے 9 مئی میں پیچھے ہٹ گئے، جب انہوں نے بیانات دے دیے تو ان کے اوپر سے مقدمات ختم ہو گئے۔ اندلیب عباس اور یاسمین راشد ایک ہی جگہ پہ تھی اکٹھی، ایک پہ مقدمہ ہے، دوسری ایک جیل میں ہے ایک گھر میں۔ یار یہ کہانی نہ جا کے کسی اور کو سنائیں جو بے وقوف ہے۔ یہ 9 مئی والا چورن ان کا نہیں پکنا، یہ انہوں نے فراڈ کیا ہے قوم کے ساتھ، اور قوم نے ان کا 9 مئی دیکھیں 9 مئی کی بات کرتے ہوئے ہم اچھے لگتے تھے، 8 فروری 2024 سے پہلے 8 فروری 2024 کو پاکستانیوں نے 9 مئی کو دفن کر دیا۔ 8 فروری 2024 کو جو 9 مئی اس کا بیانیہ، اس کے ہینڈلر ساروں کو دفن کر کے عوام نے اس کے اوپر کتبہ لگا دیا اور اوپر لکھ دیا کہ یہاں لوزرز دفن ہے، تو وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب آپ اس میں سے کیا نکال؟ اچھا آخری سوال چھوڑے، جو انٹرسٹنگ چیز آپ نے بتائی ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، کچھ بتائیں کب تک آئے گی کتاب؟ یہ تو بڑی بہت ٹائم لگے گا، بڑی لمبی کتاب ہے یار، میں تو ایک طرف سے لکھتا ہوں ادھر سے نکل جاتی ہے، ادھر سے لکھتا ہوں ادھر سے نکل جاتی ہے، مجھے تو لگتا ہے 4 کتابیں لکھنی چاہیے، لیکن یہ ایک کتاب ہے، بہت لمبی چوڑی کتاب ہوگی، بہت سارے صفحے ہیں۔ جی 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی ایک بہت بڑا فراڈ ہے، اور اگر 9 مئی کی تحقیقات شروع کرنی ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے ڈی جی ایم آئی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر، ٹھیک ہے، یہ تو 3 ڈی جی سی محسن نقوی، آئی جی پنجاب اور سی ڈی ڈی کا ہیڈ، یہ بندے آپ اٹھا لیں۔ آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد، آئی جی سندھ، نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری پنجاب، چیف سیکرٹری کے پی کے، ان کو اٹھا لیں، پتہ چل جائے گا 9 مئی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک آدمی بھی 9 مئی کا جو کریکٹر ہے اس کو ڈی سیٹ نہیں کیا، اس کو ڈی پوسٹ نہیں کیا آج تک۔ تو یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ بیانیاں کرتے کرتے یہ 9 مئی کا بیانیہ بھی ان کا اب فارغ ہو چکا ہے۔ ہر روز یہ نیا بیانیہ لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ کل کا تو پتہ نہیں ہے، ابھی تو یہ صرف بندے جو ہے وہ پیرالل یونیورس میں ہی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بھائی صاحب ابھی وی لاگ میں آپ اچانک سے الٹا لٹک گئے تھے، میں سمجھا آپ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اچھا جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ یہ کام مشکل ہے۔ تھینک یو ویری مچ عمران بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ خوش فہمی کا شکار نہ ہو، احتیاط کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ زندہ باد۔